بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کون علی اکبر، سمجھنا یہ پڑے گا کہ پالنے والی ماں کون تھی، پروان کس نے چڑھایا، تربیت کس نے کی تھی۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ تربیت کرنے والی کون تھی تو پھر پروان چڑھنے والا سمجھ آ جائے۔ کسی بھی زبان کے ادب کو 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تقریر کو یا 1000 صفحات کی کتاب کو اگر 2 لفظوں میں سمیٹا جائے تو اسے شاعری کہتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ ہوں تو بغیر کسی طریقہ واردات کے، میری عادت نہیں کہ میں ممبر پہ 10 ہاتھ ماروں، 50 دفعہ ادھر سے ادھر گھوموں پھر آپ بولیں۔ داد وہ ہے جو اندر سے مودت سے نکلے، داد اسے کہتے ہیں جو معرفت بن کے زبان سے اظہار کرے، داد اسے کہتے ہیں جو عشق علی بن کے رگوں میں رقص کر رہا ہو اور اپنا اظہار کرنے کا انداز ڈھونڈے۔ کون بی بی عالیہ، 4 مصروں میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ فلک کی تقدیر ہو گیا ہوگا، بڑی توجہ مظہر بھائی، فلک کی تقدیر ہو گیا ہوگا۔ ذہن میں رکھنا ہے دربار کس کا ہے، تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ جو انسان یہاں بیٹھے ہو بڑی خوش نصیبی کے ساتھ بیٹھے ہو، فلک کی تقدیر ہو گیا ہوگا، وہ حق کی تصویر ہو گیا ہوگا۔ توجہ توجہ، فلک کی تصویر ہو گیا ہوگا، وہ حق کی تصویر ہو گیا ہوگا۔ کون؟ جس کی ہمشیر ہو گئی زینب، وہ تو شبیر ہو گیا۔ جس کی ہمشیر ہو گئی زینب، وہ تو شبیر ہو گیا ہوگا۔ ہر بندے نے سنی ہے حدیث، حسین منی وانا من الحسین۔ 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ حسین مجھ سے تو ہے، میں حسین سے کیسے، حسین مجھ سے تو ہے، سمجھ آتی ہے بات، میں حسین سے کیسے، حسین مجھ سے تو ہے، میں حسین سے کیسے، خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے۔ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت۔ جی ہیں، آباد و شاد رہیں آپ۔ ہر ہاتھ اٹھتا نہیں ہے ذکر میں، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جسے جناب امیر خیرات دے رہے ہوں۔ خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر آپ آمادہ ہوں تو میں جلدی کیونکہ موضوع کو تقریر میں لانا نہیں چاہتا، بات اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ تصویر ایک ہے، عاشق 2 ہیں۔ تصویر ایک ہے، عاشق 2 ہیں۔ تصویر ہے مصطفیٰ کی، عاشق 2 ہیں۔ کون کون سے؟ ایک اللہ، ایک حسین۔ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ عاشق 2 ہیں، کون سے 2 عاشق؟ ایک اللہ، ایک حسین۔ اب تصویر یہاں ہو، بڑی توجہ، تصویر ایک ہو، عاشق 2 ہوں، عاشق اتنے بڑے، سمجھیں بات، سمجھیں۔ میں پھر اگلا جملہ آپ تک پہنچاؤں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس معیار پہ بات سمجھیں گے، لیکن اعتماد کے ساتھ، کیونکہ میں نے کبھی کہیں جا کے یہ بات نہیں کی کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہیں جا کے یہ نہیں اعلان کیا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ میں نے کبھی پورے پاکستان میں جہاں جہاں نوکری دی ہے کہیں جا کے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سنیں گے کیا نہیں سنیں گے، کیونکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں اس فرش پہ بیٹھے ہوئے مومن چہروں کی زیارت کی ہے، مجھے سمجھ میں بس اتنا آیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک چہرے کی مسکراہٹ کو علی کہتے ہیں۔ جی یہاں آئے ہوئے میں پھر کیسے جرأت کروں کہ میں کہوں کہ میں مزاج سے واقف نہیں۔ تصویر ایک ہے، عاشق 2 ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ یہاں ہوں تو تصویر وہاں ہوتی ہے، اگر محمد وہاں چلے جائیں تو تصویر یہاں آ جاتی ہے۔ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت۔ دیکھیں بڑا آسان ہے اندھیرے میں روشنی کرنا، بڑا آسان ہے
اندھیرے میں روشنی کرنا، لائٹ چلی جائے، ذرا سی موم بتی پوری علاقے میں روشنی پھیلا سکتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہے روشنی میں روشنی کرنا۔ جی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلام۔ بڑا مشکل ہے روشنی میں روشنی کرنا۔ اب یہ گھر کون سا تھا جس گھر میں محمد مصطفیٰ، یہ گھر کون سا تھا جس گھر میں علی مرتضیٰ؟ نہیں آپ نے بات سمجھی نہیں، میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ حدیث رسول ہے کہ پہلے تو کوشش کرو کہ تمہیں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ دعائیہ خطاب ہے نا میرا، کوشش کرو کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اگر مانگنا پڑے تو کسی اچھی شکل والے سے مانگنا۔ منکر کر کا مرتا آج مر جائے، ہم مانگتے ہی اس سے ہیں جو اس کی شکل والا، ہم مانگتے ہی اس سے ہیں جو اس کی شکل والا ہے۔ میں نے کہا اندھیرے میں روشنی کرنا آسان، روشنی میں روشنی کرنا بڑا مشکل۔ جس گھر میں کمر بنی ہاشم رہتا ہو، جس گھر میں سید جوانان جنت رہتے ہوں، جس گھر میں علی مرتضیٰ رہتے ہوں، جس گھر میں کائنات کا آخری حسن محمد رہتا ہو، اس گھر کے اندر آ کے، بڑی توجہ، اس گھر کے اندر آ کے اپنے آپ کو اکبر منوانا حسین کے لال کا کام۔ اس گھر میں آ کے نہیں، جسے حسین اکبر کہتا ہو۔ جو لوگ سمجھے ہیں ممبر کی بلندیوں سے نے میرا سلام، جو جانتے ہیں کہ اکبر کہتے کسے ہیں، اکبر کا معانی کیا ہے، جسے حسین اکبر کہتا ہو۔ میں تصویر بنا دیتا ہوں، نام کیا ہے شہزادے کا؟ علی۔ سرکار امام حسین کا فرمان ہے میرے 1000 بیٹے ہوتے، میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ میری 1000 بیٹیاں ہوتی، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا۔ بیٹوں کا نام ہے علی، اس شہزادے کا نام بھی علی۔ لقب کیا ہے؟ اکبر۔ شکل کس کی ہے؟ رسول کی۔ نام کیا ہے؟ علی۔ نام علی، لقب اکبر، تصویر محمد۔ پھر سوچ لیں، نام علی، لقب اکبر، تصویر مصطفیٰ کی، تصویر محمد۔ اب یہ اکبر کا ذاتی نہیں، ہم نے بس ایک ہی اکبر سنا ہوا تھا جسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سننا میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ 3 عناصر ہیں۔ کیا ہیں؟ میں نے لفظ استعمال کیا ہے 3 عناصر ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا عنصر ہے علی، دوسرا عنصر اکبر، تیسرا عنصر محمد۔ جب اللہ کی توحید، علی کی ولایت، محمد کی نبوت ملے تو پھر علی اکبر بنتا ہے، پھر علی اکبر بنتا ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ جو مومن زندگی میں، میرا بھائی ابھی کہہ رہا تھا جو دعائیں ہوں دل میں لے آؤ، یہ مولا کا فرمان ہے، کوئی بھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو تو شہزادے کا ذکر کرواؤ، وہاں بیٹھ کے دعا مانگو۔ دعا پوری نہ ہو تو مولا فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، میرا دامن ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا۔ میں علی اکبر کا ایک آخری 4 مصرے پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ، پھر دعا کے الفاظ، کیونکہ دعائیں جتنی ذمے ہیں اور جتنے موضوعات ذمے تھے، میں وقت کی نزاکت جانتا ہوں اور ممبر پہ اس وقت آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا۔ جناب علی اکبر کے تعارف میں ہندوستان کے ایک شاعر نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا۔ اب بھکر میں لفظ نہ سمجھا جائے تو پھر کہیں سمجھا نہیں جا سکتا۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ رجعت کہتے ہیں دوسری بار آنا، حسن آخر کون ہے میں سمجھانا نہیں چاہتا۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ جس نے ایک بار تیرے اکبر کو دیکھا ہے حسین، اس نے 2 بار محمد کی جوانی۔
جو دعائیں بندے کی قبول نہ ہو رہی ہیں، مولا فرماتے ہیں منت مان لو کہ شہزادے کا ذکر کرواؤ گے، اور ذکر نہ کروا سکو تو سرکار سید الشہداء کا فرمان ہے، دیکھیے ہمارے پاس اس در کے علاوہ کوئی در نہیں، ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہم جہاں جا کے اپنی جھولیاں پھیلائیں، کوئی اور دروازہ عطا کرتا ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں واحد گھرانہ ہے حسین کا جو سخی نہیں کریم ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں یوتیو، السخیو یوتی بعد السوال، سخی وہ ہے جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے، الکریم یوتی قبل السوال، کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کو سوال کرنے کی شرمندگی نہ ہونے دے۔ کریم گھرانہ ہے میرے حسین کا، اور مولا فرماتے ہیں اگر مجلس نہ کروا سکو تو ہر روز جمعہ، کسی بھی روز جمعہ میرے علی اکبر کا واسطہ دے کے دعائیں مانگو، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا میں حسین ضامن۔ مولا جتنی دعائیں میرے ذمے ہیں، دعا گو ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، استغاثے کا وقت ہے، مالک اس وقت تیرے دربار میں کوئی بھی آ کے دستے سوال پھیلائے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔